تعالی علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ برادران ملت اسلامیہ، آج ہم سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے جشن میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ غوث اعظم کوئی معمولی نام نہیں، غوث اعظم یہ کوئی چھوٹا سا نام نہیں، اور ہمارے آپ کے محتاج بھی نہیں ہے کہ ہم جب نام لیں گے جب ہی ان کا نام ہوگا، ہم جب ان کے چرچے کریں گے جب ہی ان کے چرچے ہوں گے۔ میرے بھائی ایسا نہیں، غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو وہ ہیں جو پیدا بھی نہیں ہوئے مگر ان کے چرچے ہو رہے ہیں، جو ابھی زمین پہ آئے نہیں ان کے چرچے ہو رہے ہیں۔ حضرات محترم، میں آپ کو بتاؤں، دنیا میں ایک بہت ہی عظیم ملک ہے جسے ملک ایران کہا جاتا ہے۔ آپ نے نام سنا ہوگا، یہ بہت عظیم بڑا بابرکت ملک ہے جسے ملک ایران کہا جاتا ہے۔ اسی ملک ایران میں ایک شہر ہے جس کا نام ہے اصفہان، یہاں حضرت شیخ بہاؤالدین اصفہانی پیدا ہوئے۔ اسی ملک ایران میں ایک شہر ہے جس کا نام ہے شیراز، جہاں گلستہ موسیٰ کے رائٹر حضرت شیخ سعدی شیرازی پیدا ہوئے۔ اسی ملک ایران میں ایک شہر ہے جس کا نام ہے سمنان، جہاں کچھوچا کے تاجدار تارک سلطنت حضرت مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی پیدا ہوئے۔ یہ کوئی معمولی ملک ایران نہیں، حضرات محترم خوش ہو جائیے۔ اسی ملک ایران میں ایک سرزمین ہے جس کا نام ہے جام، جہاں حضرت شیخ جام پیدا ہوئے۔ حضرات محترم، اسی ملک ایران میں ایک شہر ہے جس کا نام ہے سنجر، جہاں ہندوستان کے راجا، ہم سب کے خواجہ حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری پیدا ہوئے۔ اور دیکھیے یہ سننے کے بعد کون کون سبحان اللہ کہتا ہے۔ اسی ملک ایران میں ایک شہر ہے جس کا نام ہے جیلان، جہاں تاجدار بغداد حضرت عبدالقادر جیلانی پیدا ہوئے، جہاں سرکار غوث اعظم پیدا ہوئے۔ برادران ملت اسلامیہ، ہم اور آپ سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ، بڑے پیر سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ، دیکھیے شاعر اسلام مداح خیر الانام حضرت محترم فرحان رضا صاحب قبلہ فلیدی تشریف لا چکے ہیں۔ آپ کو بڑی شاندار آواز میں ان سے نعت پاک سننا ہے۔ حضرات محترم، آپ حضرات بچل کے بول دیں سبحان اللہ۔ جہاں حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی پیدا ہوئے وہ ملک ایران ہے، ملک ایران کا قصبہ جیلان ہے۔ برادران ملت اسلامیہ، حضور غوث اعظم ہمارے اور آپ کے محتاج تعارف نہیں ہے کہ ہم نام لیں گے جب ہی ان کا نام ہوگا، ہم چرچے کریں گے جب ہی ان کے چرچے ہوں گے۔ غوث اعظم ابھی پیدا بھی نہیں ہوئے، آپ کے چرچے ہو رہے ہیں۔ غوث اعظم ابھی آئے بھی نہیں ہے، آپ کے ڈنکے بج رہے ہیں۔ آپ کہیں گے کیسے؟ میں کہوں گا، ایک مرتبہ امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنی شہزادی لاڈلی بیٹی حضرت سیدہ فاطمہ زہرا کے حجرے میں تشریف لے گئے۔ حضرت مولا علی بھی وہاں تشریف فرما ہے، حضرت امام حسن بھی ہے، حضرت امام حسین بھی ہے۔ حضور علیہ السلام تشریف لے کے گئے تو میرے آقا علیہ السلام امام حسن سے زیادہ پیار کر رہے ہیں، امام حسن سے زیادہ پیار کر رہے ہیں۔ سیدہ فاطمہ زہرا نے دیکھا ہمارے بابا جان حضور علیہ السلام بظاہر روزانہ امام حسین جو چھوٹے شہزادے ہیں ان سے زیادہ پیار کرتے تھے، مگر آج چھوٹے شہزادے امام حسین سے پیار نہ کر کے بڑے شہزادے امام حسن سے کر رہے ہیں۔ بار بار سیدہ فاطمہ زہرا کی نگاہیں سوالیہ انداز میں دیکھ رہی ہیں۔ ہمارے تمہارے آقا حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اے میری بیٹی فاطمہ بار بار کیا دیکھ رہی ہو، کوئی بات تمہارے ذہن میں چل رہی ہے۔ سیدہ فاطمہ زہرا نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، دراصل بات یہ ہے کہ آپ روزانہ چھوٹے شہزادے امام حسین سے زیادہ پیار کرتے تھے، مگر آج آپ بڑے شہزادے امام حسن سے زیادہ پیار کرتے ہیں۔ حضور وجہ کیا ہے، معاملہ کیا ہے، اس کا سبب کیا ہے؟ تو میرے تمہارے آقا حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اے میری بیٹی فاطمہ سنو، دراصل ابھی ہمارے پاس حضرت جبریل آئے تھے اور انہوں نے بتایا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، آپ کا جو بیٹا امام حسن جو بڑا شہزادہ ہے، اللہ پاک فرماتا ہے اللہ پاک تمہارے بیٹے امام حسن کی پشت سے ایک ایسا فرزند پیدا کرے گا جو تمہارے دین کو از سر نو زندگی عطا فرما دے گا، اور اس کا نام
قادر جیلانی ہوگا، اس کا نام عبد القادر جیلانی ہوگا۔ تو حضرات محترم، حضور غوث اعظم ابھی پیدا نہیں ہوئے، حضور غوث اعظم ابھی آئے نہیں، مگر آپ کے ڈنکے بج رہے ہیں۔ آئیے آگے چلیے۔ حضرت علی شیر خدا کا نام آپ نے خوب سنا ہوگا۔ مولا علی شیر خدا نے ایک مرتبہ اپنا جبہ اور مسلح اپنے بڑے بیٹے امام حسن کو دیا۔ امام حسن نے کہا بابا میرے لیے ہے، کہا نہیں نہیں یہ اپنے چھوٹے بھائی امام حسین کو دے دینا، کہا بابا حسین کے لیے ہے، کہا نہیں ان سے کہنا اپنے بیٹے زین العابدین کو دے دیں، کہا بابا زین العابدین کے لیے ہے، کہا نہیں نہیں ان سے کہنا اپنے بیٹے امام باقر کو دے دیں، کہا بابا امام باقر کے لیے ہے، کہا نہیں نہیں ان سے کہنا اپنے بیٹے امام جعفر صادق کو دے دے۔ تو امام حسن عرض کرتے ہیں میرے بابا جان یہ جبہ کب تک چلتا رہے گا؟ تو مولا علی نے فرمایا یہ جبہ نسلن بعد نسلن جب تک چلتا رہے گا جب تک جیلان میں میرا بیٹا عبد القادر جیلانی نہ پیدا ہو جائے، جب تک جیلان میں میرا بیٹا عبد القادر جیلانی نہ پیدا ہو جائے۔ حضرات محترم، حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہت بڑی شان ہے۔ آپ کے دربار میں اگر کوئی ہم اور آپ کو اگر سرکار غوث اعظم میدان محشر میں کہہ دیں یہ ہمارا غلام ہے تو کسی کی مجال نہیں کہ ہماری طرف آپ اٹھا کے دیکھے۔ میرے امام کہتے ہیں واہ کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا، واہ کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے قدم والا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے قدم والا تیرا، سر بھلا کیا کوئی جانے کہ ہے کیسا تیرا، سر بھلا کیا کوئی جانے کہ ہے کیسا تیرا، اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے طلبہ تیرا، اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے طلبہ تیرا۔ برادران ملت اسلامیہ، ایک مرتبہ عیسائیوں کا ایک عالم، عیسائیوں کا ایک راہب حضور غوث اعظم کی بارگاہ میں آیا۔ آنے کے بعد اس نے کہا اے عبد القادر جیلانی ہم نے تمہارے نبی کا ایک فرمان پڑھا ہے۔ کہا کون سا پڑھا ہے؟ کہا تمہارے نبی نے فرمایا علماء کا امتی بنی اسرائیل، میری امت کے علماء قوم بنی اسرائیل کے انبیاء کی طرح ہوں گے۔ حضرات محترم، حضور غوث اعظم نے فرمایا ہمارے پیغمبر نے جو کہا وہ سچ فرمایا۔ فقیر کا ایمان و عقیدہ ہے کہ چلتا ہوا پانی تو ٹھہر سکتا ہے، ہوا اپنا رخ بدل سکتی ہے، آسمان تو نیچے آ سکتا ہے، زمین تو پھٹ سکتی ہے، مگر ہمارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی کوئی بات جھوٹی نہیں ہو سکتی ہے۔ کہا میرے نبی نے جو فرمایا وہ سچ فرمایا۔ تو اس عیسائی پادری نے کہا، عیسائیوں کے عالم نے کہا اگر ایسا ہے تو اگر آپ کے نبی کا فرمان سچا ہے تو سنو، ہمارے نبی عیسیٰ پیغمبر کی شان تو یہ تھی کہ وہ مردوں کو زندہ کر دیتے تھے۔ کیا کہا ہمارے پیغمبر عیسیٰ کی شان یہ تھی مردوں کو زندہ کر دیتے تھے۔ اگر تمہارے کیا معاملہ ہے اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم صلو علیہ الصلوۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ تو ہم آپ سے یاد کر رہے تھے عیسائیوں کا عالم، عیسائیوں کا پادری آیا، اس نے کہا تمہارے نبی نے فرمایا ہماری امت کے علماء قوم بنی اسرائیل کی طرح ہیں۔ اب علماء لفظ سے کوئی ہمارے جیسا جاہل مت سمجھ لینا، یہ علماء ربانیین کی جماعت ہے، علماء ربانیین کی جماعت ہے، جس زمرے میں غوث اعظم آتے ہیں، جس میں خواجہ اجمیری آتے ہیں، جس میں صابر کلیری آتے ہیں، جس میں مخدوم اشرف سمنانی آتے ہیں، جس میں بریلی کے تاجدار اعلیٰ حضرت آتے ہیں۔ کہا تمہارے نبی نے فرمایا علماء امتی بنی اسرائیل، ہماری امت کے علماء قوم بنی اسرائیل کے انبیاء کی طرح ہیں۔ غوث اعظم نے فرمایا میرے نبی نے سچ فرمایا۔ تو وہ کہنے لگا کہا اگر سچ فرمایا تو ہمارے پیغمبر حضرت عیسیٰ کی شان یہ تھی کہ وہ مردوں کو زندہ کر دیتے تھے، اگر سچ ہے تو تم بھی کوئی مردہ زندہ کر کے دکھاؤ۔ کیا کہا؟ مردے کو زندہ کر کے دکھاؤ۔ تو سرکار غوث اعظم بڑے پیر 11ویں والے پیر نے کہا چل کون سا مردہ زندہ کرنا ہے۔ حضرات محترم، وہ عیسائیوں کا پادری ایک پرانے قبرستان میں لے کے گیا، لے جانے کے بعد ایک پرانی قبر کے قریب کھڑا ہو گیا، کہا اس قبر سے مردے کو زندہ کر کے دکھاؤ۔ حضرت سرکار عبد القادر جیلانی نے ارشاد فرمایا تمہارے پیغمبر حضرت عیسیٰ جب مردے کو زندہ کرتے تھے تو کیا پڑھتے تھے؟ اس نے کہا وہ کہتے تھے قم بإذن اللہ۔ جب آپ نے اتنا سنا تو زمین و آسمان جمع ہے۔ شیخ عبد القادر جیلانی نے اپنے پیر کی ٹھوکر ماری اور کہا قم بإذن اللہ،
इतना सुना कब्र शक हो गई, मुर्दा बाहर आ गया, मुर्दा जिंदा होके बाहर आ गया, कहने लगा सलाम वालेकुम, कहा वालेकुम अस्सलाम, कहा हुजूर कयामत आ गई है, कहा कयामत तो नहीं आई। दरअसल इस पादरी ने सवाल किया था, उसका जवाब देना था, अपनी कब्र के अंदर चला जा। गौसे आदम ने फरमाया पता इसे तू किस नबी की उम्मत का है? उसने कहा हम हजरत सैयदना दानियाल अलैहिस्सलाम की उम्मती है। हजरत मोहतरम, तो ये करामत देखकर, सरकार गौसे आदम की ये करामत देखकर उस मजमा में जितने ईसाई थे सबने गौसे आदम के हाथों पे कलमा पढ़ा और मुसलमान हो गए। उन्हीं कलमा पढ़ने वालों में हजरत सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी के वालिद गिरामी भी थे। आपने नाम सुना होगा, सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी का नाम आपने सुना होगा। ये बात है बैतुल मक़दस है, जिन्होंने बैतुल मक़दस को फतह किया था। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी के वालिद गिरामी भी गौसे आदम के हाथों पे कलमा पढ़ते हैं, आपके मुरीद हो जाते हैं। उसके बाद सरकार सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी के यहाँ, सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी के वालिद गिरामी के यहाँ एक बच्चा पैदा होता है। आपके वालिद बच्चे को ले जाकर हुजूर गौसे आदम की बारगाह में पेश करते हैं और अर्ज करते हैं हुजूर आप मेरे बेटे के लिए दुआ फरमाएं। हम आप भी किसी बुजुर्ग के पास जाते हैं, अपने बच्चों के हक में दुआ कराते हैं। सलाहुद्दीन के वालिद की दुआ के लिए कहते हैं तो हुजूर गौसे आदम ने जब इतना सुना तो अपने मुबारक हाथ को उठाया, सलाहुद्दीन जो भी छोटे से थे उनकी गर्दन पे रखा और दुआ फरमाई। वरना तरीका तो ये है जब कोई बुजुर्ग या कोई आलिम बच्चे के लिए दुआ करता है तो उसके सर पे हाथ रखता है। अगर गौसे आदम ने गर्दन पे हाथ रखा और दुआ फरमाई, इरशाद फरमाया सलाहुद्दीन अय्यूबी, सलाहुद्दीन के वालिद तेरा बेटा करीब बहुत बड़ा आदमी बनेगा, बहुत नाम कमाएगा। हजरत मोहतरम जमाने ने देखा, हजरत सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ने न जाने कितने गज़वात में शिरकत की, न जाने कितनी जंगें की। उसके बाद जब सलाहुद्दीन अय्यूबी ने बैतुल मक़दस को फतह किया, सरकार सलाहुद्दीन अय्यूबी का जब आखिरी वक्त आया, आप बिस्तर मर्द पे पड़े, दुनिया से जाने लगे, तो आप बिस्तर पे लेटे थे। लोगों ने कहा जो आपके करीबी थे, वज़ीरों मुशीरों ने कहा ऐ सलाहुद्दीन अय्यूबी अफसोस का मकाम है। कहा कैसा मकाम अफसोस का है? कहा सारी जिंदगी आप काफिरों से जंग लड़ते रहे, सारी जिंदगी मैदान कारज़ार में रहे, मगर आखिरी वक्त में बिस्तर पे लेट के अपनी जिंदगी की आखिरी सांसें गिन रहे थे। मजा तो जब था जब आपके नाम के आगे जहां सुल्तान का टाइटल लगा था वहीं आपके नाम के आगे शहीद का भी टाइटल लगता। मजा तो जब था मैदान कारज़ार होता, दुश्मनों की तलवारें होती, आपकी गर्दन होती, आप हक का परचम लहराते लहराते अल्लाह के नाम पर शहीद हो जाते, आप शहादत की मौत पाते। मगर अफसोस ये है कि आप शहादत की मौत ना पाकर बिस्तर पे लेटे लेटे अपनी जिंदगी की आखिरी सांसें गिन रहे हैं। हज़रात मोहतरम जब इतना सुना तो सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी का आखिरी वक्त था, आप दुनिया से जाने वाले थे। आपने अपनी पूरी ताकत को इकट्ठा किया और उठकर बैठ जाते हैं और कहते हैं ऐ लोगों क्या कह रहे हो कि हम आखिरी वक्त में दुनिया से बुज़दिली की मौत मर रहे हैं, शहादत की मौत नहीं मर रहे? कहा हाँ ऐसा ही है। तो सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ने कहा था सुनो सुनो, दुनिया पे पूरी दुनिया में कोई ऐसी तलवार नहीं बनी जो उस गर्दन को काट दे जिस गर्दन पे मेरे पीर अब्दुल कादिर जिलानी के पंजे के निशान हो। गर्दन को काट दे, कोई ऐसी तलवार नहीं बनी जो उस गर्दन को काट दे जिस गर्दन पे गौसे आदम के पंजे के निशान हो। मेरे इमाम कहते हैं क्या दबे जिस पे हिमायत का हो पंजा तेरा, क्या दबे जिस पे हिमायत का हो पंजा तेरा। शेर को खतरे में लाता नहीं कुत्ता तेरा, शेर को खतरे में लाता नहीं कुत्ता तेरा। बरादरान मिल्लत इस्लामिया, ये शान सरकार गौसे आदम की है। इमाम इसको मोहब्बत फरमाते हैं, तुझसे दर दर से तक से है मुझको निस्बत, मेरी गर्दन में भी है दूर का दौरा तेरा। बचल के बोले सुभान अल्लाह और बचल के बोले सुभान अल्लाह। देखिए मोहब्बतों का वही इम्तहान देते हैं, मोहब्बतों का वही इम्तहान देते हैं। रसूल पाक पे जो अपनी जान देते हैं और पहुंच के मस्जिद नबवी में ऐसा लगता है, पहुंच के मस्जिद नबवी में ऐसा लगता है बिलाल आज भी जैसे अज़ान देते हैं, बिलाल आज भी जैसे अज़ान देते हैं। बरादरान मिल्लत इस्लामिया, सरकार गौसे आदम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की बारगाह, हुजूर गौसे आदम अगर हमें अपने गुलामों में शरीक कर लें,
آج لوگ کہتے ہیں ہم پریشان رہتے ہیں، کوئی کہتا ہے ہمیں چڑیل نے پریشان کیا، کوئی کہتا ہے شیطان پریشان کرتا ہے، کوئی کہتا ہے جنات پریشان کرتا ہے۔ صحیح معنوں میں ہم نے غوث اعظم کے دامن کو تھاما ہی نہیں۔ جس دن ہم غوث اعظم کے دامن کو تھام لیں گے صحیح معنوں میں، اس دن زمانہ ہمیں دیکھ کے پکنے لگے گا۔ ارے غوث اعظم کے دربار میں رہنے والے کتے کی شان یہ ہے کہ وہ شیر کو پھاڑ دیتا ہے۔ ہم تو انسان ہیں، کس کی مجال ہے جو ہماری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کرے؟ مگر بات یہ ہے کہ ہم نے صحیح معنوں میں ان کا ہاتھ نہیں پکڑا۔ ہم زبان سے کچھ کہتے ہیں، دل میں ہمارے کچھ ہے۔ حضرات محترم، کون غوث اعظم؟ وہ غوث اعظم جنہوں نے 12 برس کی ڈوبی ہوئی کشتی کو باہر نکال دیا۔ کون غوث اعظم جنہوں نے مردوں کو زندہ کر دیا؟ کون غوث اعظم؟ وہ غوث اعظم جن کے نام کی برکت سے ہمارے کاروبار میں برکت پیدا ہوتی ہے۔ کون غوث اعظم جن کے بارے میں فرمایا گیا، علماء کہتے ہیں جو غوث کی 11ویں ہر مہینے میں مناتا ہے اس کے گھر میں کبھی غریبی نہیں آتی۔ کون غوث اعظم جو چوروں کو ابدال بنا دے؟ کون غوث اعظم جو 40 سال تک عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھے؟ آج ہم کہتے ہیں کہ ہم غوث اعظم کے چاہنے والے ہیں، ہم غوث اعظم کے ماننے والے ہیں، ہم غوث اعظم کا دامن نہیں چھوڑیں گے، ان کے جانثار ہیں، اور نماز کے وقت ہم سوتے رہتے ہیں، نماز کا خیال نہیں، فجر کا پتہ نہیں، ظہر کا پتہ نہیں، عصر و مغرب عشاء کا پتہ نہیں، اور کہتے ہیں کہ ہم غوث اعظم کے نام لیوا ہے۔ حضرات محترم، اچھی بات ہے، بہت خوشی کی بات ہے کہ آپ غوث کی 11ویں منائیں، کوئی اعتراض نہیں، اللہ توفیق دے آپ ہر مہینے کی 11 تاریخ کو غوث اعظم کی 11ویں منائیں۔ مگر افسوس یہ ہے کہ ہمیں غوث اعظم کا مرغا یاد ہے، ہمیں غوث اعظم کی بریانی یاد ہے، ہمیں غوث اعظم کا کھچڑا یاد ہے، ہمیں غوث اعظم کا چوروں کو ابدال بنانا یاد ہے، ہمیں غوث اعظم کی 12 برس کی کشتی ڈوبی ہوئی نکالنا یاد ہے، مگر ہمیں غوث اعظم کی نمازوں کا حال معلوم نہیں۔ ارے غوث اعظم کی نمازوں کا حال یہ تھا کہ آپ 40 سال تک عشاء کے وضو سے فجر کی نماز آپ نے پڑھی، اس کا مطلب آپ ساری رات تک عبادت کرتے رہے۔ غوث اعظم کی شان تو یہ ہے کہ آپ نے 15 سال تک ایک پیر پہ کھڑے ہو کے عشاء کی نماز سے فجر کی نماز تک پورا قرآن مکمل کر دیا۔ اور یہ میں نہیں کہتا، یہ کہنے والے محقق علی الاسلام حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ آپ نے 15 سال تک ایک پیر پہ کھڑے ہو کے پورا قرآن پاک مکمل کیا۔ ہماری آپ کی محبت غوث اعظم سے جب ہی سچی مانی جائے گی کہ ہم جب مسجد کے نمازی بن جائیں گے، ہم ماں باپ کی قدر کرنے والے بن جائیں گے، ہم بڑوں کا ادب کرنے والے بن جائیں گے۔ کوئی کہے ہم غوث اعظم سے محبت کرتے ہیں، نماز کے قریب نہ جائے، کوئی کہے ہم غوث اعظم سے محبت کرتے ہیں، ماں باپ کو دھکے دے کے باہر نکال دے، کوئی کہے ہم غوث اعظم سے محبت کرتے ہیں، قرآن پاک کو اٹھا کر نہ دیکھے، کوئی کہے ہم غوث اعظم سے محبت کرتے ہیں، ماہ رمضان کے روزے نہ رکھے، کوئی کہے ہم غوث اعظم سے محبت کرتے ہیں، بھوکوں کو کھانا نہ کھلائے، کوئی غوث اعظم سے کہے محبت کرتے ہیں، ننگوں کو کپڑا نہ پہنائے، تو حضرات محترم وہ کہتا ہے یہ اس کی محبت جھوٹی ہے۔ صحیح معنوں میں سچی محبت جبھی ہوگی جب ہم مسجد کے نمازی بن جائیں گے، جب ہم قرآن کی تلاوت کرنے والے بن جائیں گے، جب ہم ماں باپ کی خدمت کرنے والے بن جائیں گے، جب ہم بڑوں کا ادب کرنے والے بن جائیں گے، جب ہم غریبوں کی مدد کرنے والے بن جائیں گے، اور جس دن ہم غوث اعظم کے فرامین پر عمل کر لیں گے تو اس دن کسی کے مائی کے لال میں طاقت نہیں جو ہماری آپ ڈال کے بات کریں۔ آج ہم دلیل اسی لیے کیے جاتے ہیں کہ ہم زبان سے کچھ کہتے ہیں اور ہمارے دل میں کچھ ہے، ورنہ غوث اعظم کے دربار میں رہنے والے کتے کی شان یہ ہے کہ یار شیر مقابلہ نہیں کر سکتا، ہم تو انسان ہیں اور غوث اعظم کے غلام ہیں۔ آئیے میں آپ کو ایک بہت ہی پیارا واقعہ بتاتے ہیں۔ سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں ایک بزرگ رہتے تھے، ایک بزرگ حضور غوث اعظم کی بارگاہ میں رہتے تھے۔ ان کا کام کیا تھا؟ ان کا کام اتنا تھا کہ وہ غوث اعظم کے کنویں سے پانی بھر کر غوث اعظم کے مہمانوں کو پلاتے تھے۔ 1 سال ہو گیا، 2 سال ہو گئے، 10 سال ہوئے، 20 سال ہو گئے، 40 سال ہو گئے۔ بڑی دیہاتی طبیعت کے مالک تھے، سیدھے سادے بزرگ تھے، نام ان کا کہا جاتا ہے، نام ان کا شیخ بارکی تھا۔ ایک دن اپنے من میں سوچنے لگے کہ آج 40 سال سے بارگاہ میں آپ کے کنویں سے پانی بھر آپ کے مریدوں مہمانوں کو پلاتا ہوں، مگر کوئی جانتا نہیں مجھے، میری کوئی پہچان نہیں، میرے کوئی تعلقات نہیں۔ تو ان کے من میں آیا کہ اب مکہ شریف چلتے ہیں۔ غوث اعظم کی بارگاہ میں گئے، عرض کی حضور اجازت دیجیے۔ کہا کس بات کی اجازت؟
کہا اب ہم شہر مکہ جانا چاہتے ہیں. کہا کیوں؟ کہا مکہ شریف پہنچ کر زمزم کے کنویں سے پانی بھر کے اللہ کے مہمانوں کو پانی پلانا چاہتا ہوں. سرکار غوث اعظم نے کہا ٹھیک ہے جائیے. اب یہ بزرگ غوث اعظم کے دربار سے باہر نکلے. کہاں جا رہے ہیں؟ مکہ شریف. راستے میں ایک اور دوسرے بزرگ سے ملاقات ہو گئی. آپس میں جب ملاقات ہوئی، بات چیت ہوئی، کہا کہاں جا رہے ہو؟ کہا مکہ شریف. دوسرے بزرگ سے پوچھا تم کہاں جا رہے ہو؟ انہوں نے کہا مکہ شریف. تو کہا چلیے ایک سے بھلے دو ہیں. اب دونوں لوگ چل رہے ہیں، ایک سے دو ہو گئے. اب دونوں لوگوں نے سفر شروع کیا. سارا دن سفر کرتے کرتے رات ہو گئی. رات میں جب قیام کیا تو حضرت غوث اعظم کے دربار میں جو بزرگ رہتے تھے جن کا نام حضرت شیخ بارکی ہے، انہوں نے اپنے ساتھ والے بزرگ سے کہا بھائی مجھے بھوک لگی ہے. تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے ہاتھ دھل کے آئیے. وہ ہاتھ دھلنے گئے اور ادھر اپنے ہاتھوں کو انہوں نے اللہ کی بارگاہ میں اٹھایا. نہ جانے اپنی دعا میں کیا کہہ دیا، ایک کھانا آ گیا. بول دے سبحان اللہ. ایک کھانا آ گیا. دونوں لوگوں نے کھانا تناول فرمایا، خدا کا شکر ادا کیا، رات گزار دی. دوسرے دن پھر سفر شروع کر دیا. دوسرا دن پورا دن سفر کرتے رہے. سفر کرتے کرتے رات ہو گئی. رات میں جب ٹھہرنے کی بات آئی تو حضور غوث اعظم کے جو مرید تھے حضرت شیخ بارکی، انہوں نے پھر کہا بھائی مجھے بھوک لگی ہے. پھر انہوں نے کہا ٹھیک ہے ہاتھ دھل کے آئیے. اب یہ پھر ہاتھ دھلنے گئے. ادھر پھر ان بزرگ نے اپنے ہاتھوں کو اٹھایا. اٹھانے کے بعد بارگاہ رب العالمین نے دو موتیوں کی شکل میں آنسو نکالے اور اللہ کی بارگاہ میں بھائی آواز بڑھاؤ، آواز سلام علیکم یا رسول. ہلو اور بڑا ہلو ہلو بڑھاؤ جہاں تک سیٹی ہلو 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 درود شریف پڑھیں صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم. پھر انہوں نے کہا بھائی مجھے بھوک لگی ہے. تو انہوں نے کہا ہاتھ دھل کے آئیے. یہ ہاتھ دھلنے گئے. ادھر انہوں نے اللہ کی بارگاہ میں ہاتھوں کو اٹھایا، گڑ گڑایا، دعا کی. اللہ پاک کی بارگاہ میں نہ جانے کیا کہہ دیا. پھر ایک کھانا آ گیا. دونوں لوگوں نے کھانا کھایا، رات گزر گئی. تیسرا دن پھر شروع ہوا. تیسرے دن پھر انہوں نے کہا بھائی مجھے بھوک لگی ہے. جب انہوں نے کہا بھائی مجھے بھوک لگی ہے تو جو ساتھ والے بزرگ تھے انہوں نے کہا آج آپ کی باری ہے. 2 دن سے کھانا ہم منگا رہے ہیں، آج آپ کھانا منگائیں گے. تو یہ سرکار غوث اعظم کے غلام تھے جو 40 سال تک آپ کے کنویں سے پانی بھر بھر کے پلاتے تھے. انہوں نے بھی کہہ دیا آپ بھی ہاتھ دھل کے آئے. آج یہ ہاتھ دھلنے چلے گئے. ادھر انہوں نے اپنے ہاتھوں کو اٹھایا، بارگاہ رب العالمین نے نہ جانے کیا کہہ دیا. 2 دن سے ایک کھانا آتا تھا، آج 2 کھانے آ گئے. آج 2 کھانے آئے. جب 2 کھانا آ گئے تو ساتھ والے بزرگ نے ہاتھ پکڑا اور کہا کھانا بعد میں کھائیں گے، پہلے یہ بتائیے آج تم نے اللہ کی بارگاہ کیا کہہ دیا. 2 دن سے ایک کھانا آتا تھا، آج 2 کھانے آئے. تو انہوں نے کہا اللہ پاک کی قسم میں نے نہیں کہا. آپ کو کہا ہوگا. کہا میں نے صرف نہ کہا اے میرے پروردگار یا الہ العالمین، اے رب ذوالجلال، میں تیری بارگاہ میں اس کے نام کا وسیلہ بنا کر دعا کرتے ہیں جس کے نام سے یہ 2 دن سے کھانا منگا رہے ہیں. اس کے صدقے میں مولا کھانا عطا فرما دے. اللہ پاک نے 2 کھانے عطا فرما دے. اتنا سننے کے بعد اب غوث اعظم کے جو مرید تھے انہوں نے دوسرے بزرگ کا ہاتھ پکڑا. کہا اب آپ بتائیں کہ آپ 2 دن سے کس کے نام سے کھانا منگا رہے تھے. اب میں آپ کو وہیں پہ لے چلنا چاہتا ہوں کہ انہوں نے کہا 40 سال ہو گئے غوث اعظم کی بارگاہ میں مجھے کوئی جانتا نہیں. اس جملے پہ غور کرنا، مجھے کوئی جانتا نہیں. تو ساتھ والے بزرگ سے کہا تم بتاؤ تم کیا مانگتے ہو 2 دن سے اللہ کی بارگاہ میں جو کھانا آ جاتا ہے کس کے نام سے منگاتے ہو. تو ان بزرگ نے کہا قسم پالنے والے رب کی ہے، ہم اللہ رب العزت کی بارگاہ. قسم پالنے والے رب کی ہے، ہم اللہ رب العزت کی بارگاہ میں کچھ نہیں کہتے بلکہ اپنے ہاتھوں کو اٹھاتے ہیں. اٹھانے کے بعد صرف اتنا کہتے ہیں اے میرے پروردگار اس کے صدقے میں کھانا عطا فرما دے جو 40 سال سے تیرے محبوب کے محبوب عبد القادر جیلانی کے دربار میں رہ کر ان کے کنویں سے پانی بھر کر ان کے مہمانوں کو پانی پلاتا ہے. میں کھانا عطا فرما دے. جب اتنا سنا تو حضرت شیخ بارکی رونے لگے. روتے روتے کہا بھائی آپ جاؤ، میں ذرا بغداد شریف
کہا ایسا کیوں ہے؟ ساتھ چلنے کی بات کی تھی، راستے میں آپ بات چھوڑ رہے ہیں، آپ بغداد واپس کیوں جا رہے ہو؟ انہوں نے کہا دراصل بات یہ تھی کہ 40 سال سے ہم غوث اعظم کے دربار میں رہ کر ان کے کنویں سے پانی بھر بھر کے ان کے مہمانوں کو پانی پلاتا ہوں، مگر میرے ذہن میں تھا کہ مجھے کوئی جانتا نہیں، میری کوئی جان پہچان نہیں، مگر آج پتا چل گیا، آج پتا چل گیا اے بارکی، تو کہتا ہے تجھے کوئی جانتا نہیں، تجھے دنیا تو دنیا اللہ کے فرشتے بھی جانتے ہیں، اور یہ بزرگ سنو سنو، 2 دن سے تم جس کے نام سے کھانا منگا رہے ہو وہ کوئی اور نہیں، وہ میں ہی ہوں جو غوث اعظم کی بارگاہ میں پانی پلاتا ہوں۔ نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی، نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی، نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہیں تقدیریں، جو ہو ذوق یقین پیدا تو کٹ جاتی ہیں زنجیریں۔ میرے امام کہتے ہیں حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان تو یہ ہے، حضور غوث اعظم کے تقوی کا عالم یہ ہے کہ آپ کعبے کے غلاف کو پکڑ کر اللہ رب العزت کی بارگاہ میں رو رہے ہیں۔ کسی دیکھنے والے نے کہا حضور غوث اعظم رو رہے ہیں، عبد القادر جیلانی اللہ کی بارگاہ میں کعبے کے غلاف کو پکڑ کے روتے ہیں اور کہتے ہیں اے میرے پروردگار، اگر عبد القادر جیلانی کے اعمال اچھے نہ ہو تو میدان محشر میں عبد القادر جیلانی کو اندھا اٹھانا۔ حضرات محترم ایک وقت ایسا بھی آیا حضور غوث اعظم کعبے کے غلاف کو پکڑ پکڑ کے رو رہے ہیں، اور ایک وقت ایسا بھی آیا وہی کعبہ حضور غوث اعظم کے گھر کا طواف کر رہا ہے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں سارے اقطابے جہاں کرتے ہیں کعبے کا طواف، سارے اقطابے جہاں کرتے ہیں کعبے کا طواف، کعبہ کرتا ہے طواف درے بالا تیرا، کعبہ کرتا ہے طواف درے بالا تیرا۔ آپ نے بارہا سنا ہوگا کہ حضور غوث اعظم مردوں کو زندہ کر دیتے تھے۔ میرے بھائی مردوں کو زندہ ہی نہیں بلکہ زندوں کو مار بھی دیتے تھے۔ یہ شان سرکار غوث اعظم کی ہے کہ آپ زندوں کو مار بھی دیتے تھے۔ ایک مرتبہ چند بدعقیدہ لوگوں نے پلان بنایا۔ کیا پلان بنایا؟ ایک آدمی کو سیٹ کیا، زندہ آدمی کو کفن پہنا کے چارپائی پہ لٹا دیا، کہا عبد القادر جیلانی کی کرامتوں کے بڑے چرچے ہیں، بڑا شہرت ان کی ہے، بڑے ڈنکے بج رہے ہیں، ایسا کرو۔ پلان بنایا بدعقیدوں نے، ایک زندہ آدمی کو چارپائی پہ لٹایا، غوث اعظم کی بارگاہ میں گئے، اے عبد القادر جیلانی ہمارے یہاں انتقال ہو گیا ہے، جنازہ پڑھا دیجیے۔ تو غوث اعظم نے کہا مردہ لائے ہو؟ کہا ہاں مردہ ہے۔ غوث اعظم نے پھر فرمایا جنازہ مردے کا پڑھایا جاتا ہے؟ انہوں نے کہا ہاں مردے کا پڑھایا جاتا ہے۔ اور یہ پلان بنا کے آئے تھے کہ غوث اعظم کا مذاق بنائیں گے، جب یہ تکبیر کہیں گے اللہ اکبر تجھے اٹھنا نہیں ہے، جب یہ دوسری تکبیر کہیں گے تو اٹھ کے بیٹھ جانا، ہم لوگ مذاق بنائیں گے۔ اور اسے کیا معلوم کہ وہ غوث اعظم کی بارگاہ میں آئیں گے۔ یہ غوث اعظم کی شان ہے، یہاں مردے زندہ ہو جاتے ہیں اللہ کے حکم سے۔ تو غوث اعظم نے پھر پوچھا سچ بتاؤ جنازہ مردے کا پڑھانا ہے؟ کہا ہاں میت کا پڑھانا ہے۔ تو سرکار غوث اعظم نے کہا ٹھیک ہے صفیں بناؤ۔ تمام لوگوں نے صفیں بنائی، جو بدعقیدہ تھے، رافضی تھے، بظاہر مسلمان تھے مگر دل میں کھوٹ رکھتے تھے غوث اعظم سے۔ آپ نے کہا صفیں بناؤ، صفیں درست کی گئی۔ سرکار غوث اعظم نے مصلی امامت پر آئے، آپ نے امامت شروع کی، آپ نے کہا اللہ اکبر۔ اب یہ انتظار میں تھے کہ ابھی تو نہیں اٹھے گا مگر دوسری تکبیر میں اٹھ کے بیٹھ جائے گا۔ اتنے میں غوث اعظم نے دوسری تکبیر بھی کہہ دی مگر وہ ہلا تک نہیں۔ غوث اعظم نے تیسری تکبیر بھی کہہ دی، اس نے اٹھ تک نہیں کیا۔ چوتھی تکبیر کہہ دی، وہ ہلا تک نہیں۔ جب ہلا نہیں آپ نے سلام پھیر دیا۔ اب یہ دوڑے اس کے پاس پہنچے، کہا اٹھتا کیوں نہیں ہے، اٹھتا کیوں نہیں ہے؟ تو غوث اعظم نے کہا اب یہ نہیں اٹھنے والا ہے، جسے تم مردہ لے کر آئے تھے وہ مر چکا ہے۔ یہ شان سرکار غوث اعظم کی ہے۔ میرے امام کہتے ہیں علامہ قہر ہے اے غوث وہ تیکھا تیرا، علامہ قہر ہے اے غوث وہ تیکھا تیرا، مر کے بھی چین سے سوتا نہیں مارا تیرا، سبحان اللہ سبحان اللہ مارا تیرا۔ واہ کیا مرتبہ غوث ہے بالا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے قدم آلہ تیرا، سر بھلا کیا کوئی جانے کہ ہے کیسا تیرا، اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے طلبہ تیرا، اور تجھ سے در سے سب سے ہے مجھ کو نسبت، میری گردن میں بھی ہے دور کا ڈورا تیرا۔ بے شک